بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی زنجیر، جس کے مصنف ہیں شمیم نوید، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 17 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ وہ بے سدھ ہو کر صوفے پر بیٹھ گیا، پھر وہ پرسکون ہوتا گیا۔ میں بتاتا ہوں کون ہوں، اس لیے بتاتا ہوں کہ تم یہ بات کسی کو نہیں بتا سکو گے۔ وہ زہریلے انداز میں ہنسا۔ شملے میں ایک انگریز آفیسر تھا، بڑا رحم دل، بڑا نیک اور شریف النفس۔ ایک نوجوان ہندو عورت اس کے ہاں آیا تھی، وہ بیوہ تھی اور حسین بھی۔ پھر ایسا ہوا کہ اس افسر کی کوٹھی کے مالی محمود، باورچی رام چندر اور خانسامہ بھوپندر سنگھ نے رات کے وقت اسے باغ میں پکڑ لیا۔ باری باری تینوں نے اسے پامال کیا۔ پھر انگریز آفیسر، جس کی بیوی ہندوستان ہی میں مری تھی اور جس کی بیٹی کی وہ آیا تھی، ادھر آ نکلا۔ تینوں ملازم اسے دیکھ کر ہی بھاگ نکلے، مگر اس حالت میں ایک عورت کو دیکھ کر اس انگریز کا مرد بھی جاگ اٹھا۔ سو اس رات وہ انگریز عورت کے ساتھ بھی سوئی۔ اگلے دن انگریز نے اس سے بہت معذرت کی، بہت معافی مانگی، مگر جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ 9 ماہ بعد اس عورت سے بچہ پیدا ہوا۔ وہ بچہ میں ہوں۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اتحاد کا مظہر۔ میری ماں بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ میں ان چاروں میں سے کس کا بیٹا ہوں۔ کیا بتاؤں میں کون ہوں؟ اس کی آنکھوں سے 2 موٹے موٹے قطرے گالوں پر ڈھلک گئے، مگر اس کے ہونٹوں کے گوشوں سے پھیلنے والی مسکراہٹ کی لکیر بھی گہری ہو گئی۔ مجھے ہمدردی ہے تم سے، میں نے کہا۔ مجھے اس وقت اور کوئی جملہ ہی نہ سوجھا۔ میں واقعی بہت افسردہ ہو گیا تھا۔ شکریہ، اس نے بڑے طنزیہ انداز میں کہا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اپنے غصے پر قابو پا لیا تھا۔ وہ جو ایک خوابیدہ آتش فشاں تھا، ذرا دیر جاگ کر اندر ہی اندر کھول کر پھر ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اب پھر وہ وہی سرد مزاج شخص تھا۔ تو کیا اس انگریز نے شادی کر لی تھی تمہاری ماں سے؟ میں نے پھر پوچھا۔ وہ انگریز اتنا بھی شریف نہیں تھا۔ اس نے صرف اتنا کیا کہ میری ماں کو بہت محبت سے پناہ دی۔ پھر جب میں پیدا ہوا تو میری پرورش بھی اسی نے کی۔ جب میں 5 برس کا ہوا تو وہ انگریز مر گیا۔ اس نے اپنی وصیت میں میری ماں کے لیے بھی تھوڑی بہت رقم رکھی تھی۔ یہ رقم اتنی تھی کہ میری ماں نے مجھے میٹرک تک تعلیم دلائی۔ اس کے بعد وہ پھر ٹہلنے لگا۔ یہ کمبخت ابھی تک نہیں آیا۔ اس نے جیب سے گھڑی نکال کر دیکھی۔ میرا خیال ہے آتا ہی ہوگا۔ اس نے گھڑی جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ پھر اسے جیسے کچھ یاد آ گیا۔ تم نے مجھ سے پوچھا تھا کہ مجھے ایک ہندوستانی کو قتل کرتے ہوئے شرم نہیں آئے گی؟ ہاں نہیں آئے گی۔ میں تمام ہندوستانیوں کا دشمن ہوں۔ مجھے ان سے کوئی ہمدردی نہیں۔ یہ ہندوستان، اس کے 35-40 کروڑ افراد مجھے ایک باپ تو نہیں دے سکے۔ تمہیں پتہ ہے میری ولدیت کا خانہ خالی ہے۔ میرے سرٹیفکیٹ میں میرا نام شانتا بمفورڈ لکھا ہے، ولدیت کے خانے میں لکھا ہے سن آف شانتی۔ میں نے لوگوں کو کیا کیا نہیں بتایا۔ میں نے کہا کہ میرا باپ میرے پیدا ہونے سے پہلے مر گیا تھا۔ میری پیدائش سڑک کے کنارے اس طرح ہوئی کہ میری ماں مر گئی۔ ادھر سے گزرنے والے ایک شخص بمفورڈ نے مجھے ہسپتال پہنچایا اور اسی نے میری پرورش کی۔ میری ماں کسی کو یہ بھی نہ بتا سکی کہ میرے باپ کا نام کیا تھا، مگر میری یہ تمام کوششیں فضول رہیں۔ میں نے اپنے حرامی پن کو چھپانا چاہا، اس کے لیے جھوٹ بھی بولا، لیکن لوگوں کی زبان بند نہ ہو سکی۔ اب مجھے اس ملک سے، اس کے لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میرا دھرم، میرا دین، میرا ایمان صرف دولت ہے۔ وہ دولت جس کے سہارے میری ماں نے مجھے میٹرک کروایا۔ اس کی خاطر میں گاندھی کو بھی مار سکتا ہوں، محمد علی جوہر کو بھی۔ کیا سمجھے؟ وہ خاموش ہو گیا اور میز پوش گھسیٹ کر اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی چھا گئی تھی۔ اب میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے کہا، تمہارا یہ انداز فکر غلط ہے۔ یہ حادثہ کسی بھی عورت کے ساتھ پیش آ سکتا تھا مسٹر، اس نے کہا۔ بس اب اس موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی۔
بہرحال مجھے تمہیں ہلاک کرنے کا عمر بھر افسوس رہے گا۔ اسی وقت زینے پر قدموں کی آواز آئی، لو بھائی وہ آ ہی گیا، صرف ایک قطرہ تمہاری زبان پر پڑے گا اور تم تمام فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے۔ مگر میں نے کچھ کہنا چاہا، اس نے اٹھ کر زور سے میرے منہ پر تھپڑ مار دیا، کہہ دیا خاموش رہو، خاموشی ہزار بلائیں ٹالتی ہے۔ میں حیرانی سے منہ پھاڑے رہ گیا۔ زینے پر قدموں کی آوازیں واضح ہوتی چلی گئیں۔ ابے جلدی، کیا ہو گیا آج تجھے؟ شانتا نے آواز لگائی، پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ میں نے بے چین ہو کر پہلو بدلا، میں مرنا نہیں چاہتا تھا۔ شانتا، دروازے ہی سے آواز آئی۔ اس آواز میں عجیب سی لرزش تھی۔ کیا ہے بے؟ اپنی کہانی سنانے کے بعد شانتا اپنا رکھ رکھاؤ بھول گیا تھا۔ اب اس کے لہجے میں جھلاہٹ تھی، شائستگی دم توڑ گئی تھی۔ ذرا ادھر آؤ، بہت اہم بات ہے۔ کیا مصیبت ہے؟ شانتا کچھ جھلایا ہوا اٹھا۔ ایک تو اتنی دیر کر دی۔ وہ تیز تیز قدموں سے کمرے سے نکل گیا۔ میں جلدی سے اٹھا۔ میں نے سوچا تھا کہ گھڑی کے ٹوٹے ہوئے شیشے کی دھار سے رسی کو کاٹنے کی کوشش کی جائے کہ اسی وقت مجھے کمرے کے باہر ہاتھا پائی کی آواز سنائی دی۔ پھر ذرا ہی دیر میں یہ آوازیں ختم ہو گئیں۔ اگلے ہی لمحے میں خوشگوار ترین حیرت سے دوچار تھا۔ وہ آواز ہی ایسی تھی۔ شیرازی جی، لالی کی آواز گونجی۔ کہاں ہو لالی؟ میں نے جواباً کہا۔ پھر چند ہی لمحے بعد لالی میرے سامنے دروازے پر کھڑی تھی۔ وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی اور میرے سینے سے اپنا سر ٹکا دیا۔ ہائے شیرازی جی، وہ اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکی۔ اکیلی ہو کیا؟ میں نے اس کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا۔ میرے ہاتھ کھولو۔ مہندر بھیا اور ان کا ایک دوست بھی ہے، لالی نے کہا۔ وہ شانتا کا بندوبست کر رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ لالی کو شانتا کا نام کیسے معلوم ہوا۔ پھر مجھے یاد آیا کہ اس کے ساتھی نے اسے شانتا ہی کہہ کر آواز دی تھی۔ ذرا ہی دیر میں میرے ہاتھ کھل چکے تھے۔ میں لالی کے چہرے کو ہاتھ میں لے کر صرف اتنا کہہ سکا، میری اچھی سی لالی۔ ہائے شیرازی جی، لالی نے کہا۔ میں تو جیسے جیتے جی مر گئی تھی۔ اس نے میرے ہاتھوں کو زور سے دبا کر کہا۔ شیرازی تو ٹھیک ہے لالی، مہندر کی آواز آئی۔ ٹھیک ہوں دوست۔ اس وقت میری مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے موت کو صرف چند لمحوں کے فرق سے شکست دے دی تھی، مگر یہ شکست میں نے دی تھی یا مہندر اور لالی نے؟ ٹانگ کا کیا حال ہے؟ مہندر کی آواز پھر آئی۔ لنگڑا کر چل سکتا ہوں، میں نے پھر کہا۔ لالی میرے ہاتھوں کو بار بار چوم رہی تھی۔ تم وہیں بیٹھو، میں ابھی آیا، مہندر کی آواز سنائی دی۔ بیٹھ جاؤ شیرازی جی، لالی نے کہا۔ میں صوفے پر بیٹھ گیا اور لالی وہیں صوفے کے ساتھ قالین پر بیٹھنے لگی تو میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ لیا۔ صوفے پر بیٹھو، یہ کیا حماقت کر رہی ہو؟ مجھے اس وقت لالی کی یہ حرکت واقعی کھل گئی تھی۔ چرنوں سے تو جدا مت کرو دیوتا جی، اس نے بڑی بڑی آنکھیں پھیلا کر کہا۔ ان آنکھوں میں اس وقت وہی بھیگی بھیگی چمک تھی جو گلاب کی کنواری پتی پر اوس کے لمس سے پیدا ہوتی ہے۔ عجیب انداز تھا۔ میں کتنے ہی الفاظ لکھ ڈالوں مگر اس تاثر کو الفاظ کی گرفت میں نہیں لا سکتا۔ انسان شاید ابھی تک اس انداز نظر کو بیان کرنے کے لیے کوئی لفظ، کوئی ترکیب تخلیق نہیں کر سکا۔ میں اگر مصور ہوتا تو اس انداز کو پینٹ کرتا اور لیوناردو کی مونا لیزا کی مسکراہٹ خفیف سی ہو کر رہ جاتی۔ لاؤ تمہارے ہاتھ دبا دوں۔ اس نے واقعی میرے ہاتھوں کو ہولے ہولے دبانا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں مہندر اور اس کا ساتھی اس کمرے میں آ گئے۔ مہندر کا اصرار تھا کہ ہمیں فوراً وہاں سے چل دینا چاہیے، مگر میں اس دوران میں انگریز کی اسکیم کو کم از کم بمبئی کی حد تک ناکام بنانے کا لائحہ عمل مرتب کر چکا تھا۔ میں کم از کم 2 دن اس مکان میں رہ سکتا تھا۔ شانتارام جس شعبے سے تعلق رکھتا تھا اس میں کارکن کی 2-1 دن کی غیر حاضری کوئی خلاف معمول بات نہ تھی۔ وہ خود مجھے بتا چکا تھا کہ اس مکان میں وہ تنہا رہتا ہے۔ مکان کی صفائی اور دیکھ بھال کے لیے اس کے محکمے ہی کا ایک چپڑاسی روزانہ صبح وہاں آ جاتا تھا۔ میرا پروگرام یہ تھا کہ میں وہیں ٹھہر کر چپڑاسی کو بھی اسی طرح بے بس کر لوں جس طرح شانتا اور اس کے دوسرے ساتھی کو بے بس کر لیا تھا، اور پھر اپنی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے تک یہیں مقیم رہوں۔ یہ اسکیم دوسرے روز تک یقینی طور پر مکمل ہو جاتی۔ اس کے بعد یہاں سے میرے کہیں اور منتقل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔
میں مہندر کے دوست سے معذرت کر کے مہندر کو اس کمرے سے لے گیا۔ پہلے میں نے اس سے یہ بنیادی سوال کیا کہ وہ اپنے دوست پر، جس کا نام اس نے جمشید بتایا تھا، کس حد تک بھروسہ کر سکتا ہے۔ اس پر اس نے مجھ سے کہا کہ جمشید پر وہ اسی طرح بھروسہ کرتا ہے جس طرح خود اپنے آپ پر یا مجھ پر۔ پھر میں نے مہندر کو ہندو مسلم منافرت پھیلانے سے متعلق انگریز حکومت کی اس اسکیم سے آگاہ کیا جس کا علم مجھے شانتا سے ہوا تھا۔ یہ تفصیلات سن کر خود مہندر بھی حیران رہ گیا۔ جب میں نے اسے اپنے منصوبے سے آگاہ کیا، جو میں نے اس خطرناک اسکیم کو کم از کم بمبئی کی حد تک ناکام بنانے کے لیے سوچا تھا، تو اس نے بھی میری رائے سے اتفاق کیا۔ اس منصوبے میں جمشید کو اہم کام کرنا ہے۔ میں نے مہندر سے کہا، بات یہ ہے کہ میں شام دت کے سامنے نہیں جا سکتا، نہ ہی تم جا سکتے ہو، کیونکہ جب بدیسی کپڑوں کی ہولی جلائی جا رہی تھی تم بھی سٹیج پر موجود تھے۔ پھر سیاسی حلقوں کے لیے بھی تم اجنبی نہیں ہو۔ شام دت کے پاس کسی ایسے آدمی کو جانا چاہیے جو اس کے لیے اجنبی ہو۔ ٹھیک ہے، مہندر نے کہا، جمشید کو میں خوب جانتا ہوں، ہم اس پر مکمل اعتماد کر سکتے ہیں، وہ بھی ایک سلگتی ہوئی جان ہے۔ تو پھر طے یہ ہوا کہ میں اور جمشید یہیں رکیں گے اور شانتا کے چپڑاسی کو ہم قابو میں کر لیں گے۔ اس وقت ضروری یہی ہے کہ شانتا اور اس کے ساتھ رات کو کام کرنے والے افراد کسی سے رابطہ قائم نہ کر سکیں۔ پھر اس کے ملازم کو بھی یہیں روکنا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا ڈرائیور بھی آئے، ہم یہاں رہ کر اسے بھی آسانی سے بے بس کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں رہے گا۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی کو شانتا اور اس کے ساتھیوں کے غائب ہونے کا احساس نہ ہو۔ پھر ہم دونوں ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ میں نے جمشید اور لالی کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ جمشید واقعی آتش بجاں شخص تھا۔ وہ تو اس قدر جوش میں آ گیا تھا کہ اسی وقت اگر اسے کوئی کام کرنے کے لیے کہہ دیا جاتا تو وہ بلا روک ٹوک اس کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا۔ یہ معاملہ طے ہونے کے بعد مہندر کو میری ٹانگ کی فکر ہوئی۔ پھر وہ ایک الماری سے فرسٹ ایڈ کا باکس لے ہی آیا۔ اس کا اندازہ درست تھا کہ شانتا جیسے آدمی کے گھر میں امدادی ادویات کا ہونا لازمی امر ہے۔ مہندر میری بینڈیج کر کے فارغ ہوا۔ میری ران پر چاندی کے روپے کے برابر آبلہ پڑا ہوا تھا اور تمام ران سرخ ہو رہی تھی۔ اس دوران میں جب کہ مہندر میری بینڈیج میں مصروف تھا، میں نے ان لوگوں کو مہندر کے گھر اغوا ہونے سے لے کر شانتا بمفورڈ کے گھر آنے تک کے تمام واقعات تفصیلاً بتائے۔ لالی بیچ میں ٹوک ٹوک کر مجھ سے ایک ایک بات پوچھ رہی تھی۔ اپنی بپتا سنانے کے بعد میں نے مہندر سے کہا، تو یہ ہے میری کہانی، مگر یہ بتاؤ کہ تم عین اس وقت جب کہ میری موت کا سامان آ گیا تھا کیسے ٹپک پڑے؟ مہندر نے جو کچھ بتایا وہ مختصراً یہ ہے کہ جب منگو کے آدمی مجھے وہاں سے اغوا کر کے روانہ ہوئے تو مہندر نے فوراً ہی تعقب کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ بھی اپنی کار میں بیٹھ گیا۔ اس وقت تک لالی بھی وہاں پہنچ چکی تھی اور وہ بھی ضد پر اڑ گئی تھی کہ مہندر کے ساتھ ہی جائے گی۔ وقت کیونکہ بہت کم تھا اس لیے مہندر کو اس کی ضد ماننا ہی پڑی۔ سیٹھ وشوا ناتھ نے بھی لالی کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے جواب میں صرف اتنا کہا کہ وہ مہندر کے ساتھ جا رہی ہے، اب خطرے کی کیا بات ہے۔ بہرحال مہندر تعقب کرتا ہوا اس مکان تک پہنچ گیا جہاں مجھے اذیت دی گئی تھی۔ مکان کا پتہ چلانے کے بعد وہ فوراً اپنے چند دوستوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ مہندر نے بتایا کہ وہ تو اس سلسلے میں پولیس کے پاس جانے والا تھا، لیکن لالی نے اسے منع کر دیا۔ لالی کا خیال تھا کہ یہ معاملہ پولیس میں لے جانے سے میرے لیے پریشانیاں اور بڑھ جائیں گی، پھر میں ایک بڑے اور با اختیار دشمن کے چنگل میں پھنس جاؤں گا۔ مہندر کو بھی لالی کی یہ تجویز پسند آئی۔ پھر وہ اپنے دوستوں کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ یہ ایسے دوست تھے جو اس کے خیالات اور نظریات کے حامی تھے، جو انسانیت کو انسان کا سب سے بڑا مذہب جانتے تھے۔ ان لوگوں کی تلاش میں اسے خاصا وقت لگ گیا اور پھر وہ 2 گاڑیوں میں بھر کر وہاں پہنچے۔ یہ وہی وقت تھا جب شانتا نے مجھے منگو سے چھڑایا تھا اور ہم میدان سے گزر کر ایک کار میں آ بیٹھے تھے۔ اسی وقت 2 کاریں آگے پیچھے میدان میں داخل ہوئی تھیں۔ مہندر وغیرہ نے منگو اور ان کے بندھے ہوئے ساتھیوں سے چند سوالات کیے جن کے جواب ان لوگوں نے صحیح نہیں دیے۔
مہندر نے بتایا کہ وہاں مجھے نہ پا کر وہ لوگ مایوس ہو گئے تھے۔ پھر ان کی نظر ٹینی پر پڑی، جس نے انہیں دیکھتے ہی معنی خیز انداز میں آنکھ مار دی۔ ٹینی کسی زمانے میں مہندر کے ہاں ملازم رہ چکا تھا۔ مہندر سمجھ گیا تھا کہ ٹینی کوئی خاص بات جانتا ہے۔ اس نے ایک مرتبہ پھر سب لوگوں سے سوال کیے اور انہوں نے یہی کہا کہ ان کی حریف پارٹی انہیں اس طرح بے بس کر کے اپنے ایک آدمی کو لے گئی ہے۔ وہ سب اس بات سے صاف مکر گئے کہ انہوں نے مہندر کے گھر سے مجھے اغوا کیا تھا یا اس سے قبل لالی کو اغوا کیا تھا۔ لالی نے بھی ان سب کو غور سے دیکھا، ان میں سے کوئی بھی اسے اغوا کرنے والوں میں شامل نہیں ملا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے ٹینی کو کھول لیا، مگر ٹینی نے مہندر کے سوا کسی کے سامنے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ مہندر نے بتایا تھا کہ ٹینی کو ساتھ لے کر وہ وہاں سے چلے آئے تھے۔ پھر باہر آ کر ٹینی نے مہندر کو اکیلے میں بتایا تھا کہ منگو کے آدمی مجھے وہاں اغوا کر لائے تھے۔ پھر جو کچھ مجھ پر گزری تھی وہ بھی اس نے مہندر کو بتا دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اس شخص کو پہچان گیا ہے جو مجھے اغوا کر کے لے گیا تھا۔ اس کا نام ٹینی نے شانتا بتایا تھا اور کہا تھا کہ جہاں وہ رہتا ہے اسی محلے میں شانتا کی دکان ہے۔ شانتا کہاں رہتا ہے اس کا ٹینی کو علم نہیں تھا، البتہ وہ اس شخص کا مکان جانتا تھا جو شانتا کی دکان پر ملازم ہے۔ یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد مہندر نے 2 ساتھیوں کے سوا سب کو واپس کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ پوری بارات کی بارات لے جانے سے معاملہ بگڑ سکتا ہے۔ اس پر اس کے دوستوں میں اختلاف ہوا کہ کون مہندر کے ساتھ جائے گا، سو اس کا فیصلہ ٹاس کے ذریعے ہوا اور 2 ساتھی منتخب کر لیے گئے۔ پھر وہ لوگ وہاں سے اس شخص کے گھر پہنچے جو شانتا کی دکان پر ملازم تھا۔ وہ ملازم اس وقت گھر نہیں پہنچا تھا۔ ٹینی کو یاد آیا کہ وہ جوا کھیلنے کا عادی ہے، چنانچہ ٹینی جوئے کے اڈے پر پہنچا۔ وہاں بمشکل تمام وہ شانتا کے ملازم کو جوئے سے چند منٹ کے لیے اٹھا سکا۔ اس نے ٹینی کو بڑی رد و قد کے بعد شانتا کے مکان کا پتہ بتایا۔ شانتا نے اسے بتا رکھا تھا کہ یہ مکان اس کے کسی دوست کا ہے جو تجارت کے سلسلے میں عموماً ہندوستان کے مختلف شہروں میں آتا جاتا رہتا ہے اور مہینے 2 مہینے بعد بمبئی آتا ہے۔ 1-2 دن رہ کر وہ پھر کاروباری دورے پر نکل جاتا ہے۔ پتہ اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے بعد وہ شانتا کے مکان کی طرف آئے تھے۔ انہوں نے شانتا کے ملازم سے بہت کہا کہ وہ بھی ان کے ساتھ چلے، مگر وہ جوا چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ انہیں صرف اسی پتے کے سہارے اس علاقے میں شانتا کا مکان تلاش کرنا پڑا۔ پھر انہوں نے جب مکان تلاش کر لیا تو مہندر کا ساتھی زینے چڑھ کر دبے قدموں اور ننگے پیر اوپر گیا۔ اس نے آہٹ لی اور پھر مکان کے اندر بھی چلا گیا۔ اس وقت شانتا مجھے پرسکون موت کا فلسفہ بتا رہا تھا۔ اس موقع پر اس نے اپنے اس ساتھی کا تذکرہ کیا جسے اس نے سائنائڈ لانے کے لیے بھیجا تھا اور جو کسی بھی وقت آ سکتا تھا۔ وہ یہ سنتے ہی الٹے قدموں واپس ہوا۔ پھر انہوں نے فوراً ہی ایک اسکیم تیار کی۔ انہیں اس بات کا اطمینان ہو گیا تھا کہ جب تک سائنائڈ نہیں آ جاتا میں زندہ ہی ہوں۔ چنانچہ وہ سب نیچے ہی دبک گئے اور شانتا کے ساتھی کی گھات میں بیٹھ گئے۔ شانتا کا ساتھی تھوڑی ہی دیر بعد آ گیا تو انہوں نے اسے چھاپ لیا۔ اس کے بعد حالات مجھے معلوم ہی تھے۔ اچھا بھائی شیرازی، مہندر نے کہا، اب ہم چلتے ہیں۔ پتا جی بہت پریشان ہوں گے، میں ٹھیک 9 بجے پہنچ جاؤں گا۔ پھر وہ دونوں بہن بھائی وہاں سے چلے گئے۔ صبح کا مل گجا اندھیرا پھیل گیا تھا۔ رات کی تاریکیاں سمٹتی چلی جا رہی تھیں۔ رات بھر جاگنے کی وجہ سے میری آنکھیں جل رہی تھیں اور ذہن بوجھل ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے جمشید سے کہا کہ وہ جا کر شانتا کے کپڑوں کی تلاشی لے، اس میں یقیناً گھر کی چابیاں ہوں گی۔ وہ چابیاں نکال کر لے آئے۔ وہ ادھر گیا اور میں لنگڑاتا ہوا غسل خانے میں گھس گیا۔ میں نے خوب منہ دھویا، سر کو بھگویا اور تولیے سے سر پونچھتا ہوا باہر آ گیا۔ اس سے میرے ذہن کا بوجھل پن ختم ہو گیا اور آنکھوں کی جلن بھی ٹھنڈی پڑ گئی۔ میرا اندازہ درست تھا، شانتا کے لباس سے چابیوں کا ایک گچھا برآمد ہوا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا ایک شناختی کارڈ بھی تھا جس سے تصدیق ہوتی تھی کہ شانتا CID کے محکمے سے وابستہ تھا۔ میں نے ان چابیوں سے وہ کمرہ بند کر دیا جس میں شانتا اور اس کے ساتھی بندھے پڑے تھے۔ یہ پورا مکان شانتا کے پاس ہے، میں نے جمشید سے کہا۔ اس کے چپڑاسی پر قابو پانے کے بعد ہم اس مکان کا جائزہ لیں گے
ہم ان لوگوں کو ایک ہی کمرے میں بند کر کے کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، جمشید نے کہا۔ یہی بات سوچتے ہوئے مہندر نے دونوں کو سینے کے بل ملا کر باندھا تھا تاکہ ان کے ہاتھ ایک دوسرے کی بندشوں تک نہ پہنچ سکیں۔ پتہ نہیں کمبخت چپڑاسی کب تک آئے گا، میں نے کہا۔ اس وقت تک ہمیں چوکنا رہنا ہوگا۔ آپ آرام کر لیں، جمشید نے کہا۔ میں جاگ رہا ہوں۔ نہیں، میں نے کہا، پہلے کام پھر آرام۔ اور یہ تم مجھے آپ کیا کہہ رہے ہو؟ میں اپنے ہم عمروں میں ان تکلفات کا عادی نہیں۔ اسے مہندر نے میرے بارے میں نہ جانے کیا کیا بتایا تھا۔ اس نے کہا، مہندر نے آپ کے بارے میں مجھے جو کچھ بتایا ہے، آپ کے لیے میرے دل میں اسی وجہ سے احترام پیدا ہوا ہے۔ میں نے کہا، مہندر دوستوں کی ضرورت سے زیادہ ہی تعریف کر دیا کرتا ہے۔ بہرحال میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کرو، برابر کی سطح سے گفتگو کرو، ورنہ میں بھی تم سے یہی تکلفات برتنا شروع کر دوں گا۔ پھر وہ واقعی بے تکلف ہو گیا۔ اس نے مجھ سے کریت کر میری مختلف مہموں کے بارے میں پوچھا، لیکن میں اسے ٹالنے والے جواب دیتا رہا اور سوچتا رہا کہ اب مہندر سے منع کر دوں گا کہ میری سرگرمیوں کے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے۔ چپڑاسی کا انتظار ٹھیک 8 بجے ختم ہوا۔ دروازہ جمشید نے کھولا تھا۔ چپڑاسی شاید اس گھر میں روز روز نئے چہرے دیکھنے کا عادی تھا۔ اس نے اندر آتے ہی پوچھا، صاحب ہیں کیا؟ ہاں، جمشید نے دروازہ بند کرتے ہوئے جواب دیا اور پھر اس کو چھاپ لیا۔ وہ پستہ قد کا دبلا پتلا شخص تھا۔ ذرا ہی دیر میں بے بس ہو گیا۔ میں نے اس کے ہاتھ پیر باندھنے اور اس کے منہ کو بند کرنے میں جمشید کی مدد کی، پھر اسے ایک کمرے میں گٹھڑی بنا کر ڈال دیا۔ اب ہم مطمئن تھے۔ چپڑاسی کے بعد اب ہمیں کسی کی طرف سے کوئی خدشہ نہیں رہا تھا۔ اب تم ایسا کرو، اس پورے مکان کا جائزہ لے ڈالو۔ میں نے چابیاں اس کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، میری ٹانگ میں تکلیف ہے، اس لیے چلا نہیں جا رہا۔ ٹھیک ہے، جمشید نے کہا اور چلا گیا۔ میں صوفے پر لمبا لیٹ گیا۔ کوئی 20 منٹ بعد ہی وہ تمام مکان کا معائنہ کر کے واپس آ گیا۔ اس 2 منزلہ مکان کے زینے کا ایک دروازہ گراؤنڈ فلور پر بھی کھلتا ہے۔ نیچے اسی انداز میں 4 کمرے بنے ہوئے ہیں۔ تمام کمروں میں مختلف قسم کا فرنیچر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا شانتا نے اس مکان کو اتنا بنا سنوار کر کیوں رکھا ہے، جبکہ اس کے لیے یہی بالائی منزل کافی ہے۔ اس قسم کے لوگ عموماً ایسی ہی زندگی گزارتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ تمام کمروں کی چابیاں ہیں؟ ہاں، تمام کمروں میں تالے پڑے ہیں، سب کی چابیاں اسی گچھے میں موجود ہیں، جمشید نے جواب دیا۔ 2 سٹور بھی ہیں جو خالی پڑے ہیں، میرا خیال ہے کہ دونوں سٹورز میں ان کو بند کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے مہندر کا انتظار کرنے کے سوا کوئی کام نہ تھا۔ وعدے کے مطابق وہ ٹھیک 9 بجے پہنچ گیا۔ اس کے آتے ہی ہم اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ چپڑاسی اور سائنائڈ لانے والے کو مکان کی زیریں منزل کے سٹورز میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ہم نے شانتا پر تباہ آزمائی شروع کر دی۔ اس کے مکان سے ہمیں بہت سی معلومات حاصل ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ معلومات اس کی ڈائری سے ملی تھیں، جس میں اس نے ان 6 ہندو اور مسلمان رہنماؤں کو بروکر یعنی دلال ہی لکھا تھا، جو ہندو مسلم فسادات کروانے کے لیے انگریزوں کی اسکیم کو عملی جامہ پہنانے کے ذمہ دار تھے۔ شانتا نے ناموں کے پہلے حروف لکھے تھے۔ اس ڈائری میں اس نے اپنے طور پر یہ حساب بھی رکھا ہوا تھا کہ سرکار کے خفیہ خصوصی فنڈ کی کتنی رقم ان کے پاس موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس ڈائری سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا تھا کہ اکثر ان بروکروں کے اجلاس اسی گھر میں ہوا کرتے تھے، لیکن ایسے موقعوں پر شانتا کبھی بذات خود شریک نہیں ہوتا تھا۔ ان اجلاسوں کے موقع پر اس کا چپڑاسی ان لوگوں کو زبانی یا تحریری حکم دیا کرتا تھا کہ انہیں آئندہ کیا کرنا ہے، پھر وہ وہیں اس حکم کی تعمیل کے لیے حکمت عملی وضع کرتے، اس حکم پر تبادلہ خیال کرتے اور یہ طے کرتے کہ ان کے ذمے کیا کیا فرائض ہوں گے۔ اس ڈائری سے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ان اجلاسوں کے موقع پر شانتا وہیں کسی قریبی کمرے میں چھپا بیٹھا ہوتا تھا۔ اس کمرے کے باہر تالا ہی پڑا ہوا کرتا تھا تاکہ اجلاس میں شریک کوئی بروکر اس کمرے میں آ نہ سکے۔ وہ یہ اہتمام اس لیے کرتا تھا کہ اسے لوگوں کی گفتگو سے ان کے انداز فکر کا بھی پتہ چلتا رہے۔ اس نے ان 6 بروکروں کے بارے میں اپنے مخصوص انداز میں تبصرے بھی کیے تھے۔
شین واو انتہائی حریص، لالچی، بزدل شخص، اپنے باپ کو بھی دھوکہ دینے سے دریغ نہ کرنے والا۔ اگر میں اسے 10,000 کی پیشکش کر دوں اور یہ بھی بتا دوں کہ میں حرامی ہوں تو بھی اپنی حسین بیٹی کو ایک رات کے لیے میرے حوالے کر دے گا۔ کاف میم، بدطینت، بدخو، ظالم اور صفاق مگر ایماندار، پیسے پیسے پر جان دینے والا مگر دوسرے کی ایک پائی بھی اپنے پاس رکھنے کو حرام سمجھنے والا۔ اردو شاعری میں محبوب کو مذکر باندھتے ہیں مگر یہ عملی زندگی میں اردو شاعری کرتا ہے۔ خوبصورت لڑکی اس سے کوئی راز نہیں گلوا سکتی مگر خوبصورت لڑکا اس کی کمزوری ہے۔ لام میم 420، چرب زبان، کینہ پرور، انتہائی کنجوس، چمڑی جائے دمڑی نہ جائے اس کی زندہ تصویر، اندھے فقیر کو جعلی نوٹ دے کر کھرے سکے واپس لینے کا قائل۔ ایک بیٹی میادی بخار سے مر گئی مگر علاج کے لیے اس کی جیب سے رقم نہ نکلی، دھن اس کا دھرم۔ میم لام، وسیع القلب، خوش گفتار، رحم دل، مگر اس صورت میں کہ اس کا اپنا کوئی بڑا نقصان نہ ہو۔ گھاٹے کی صورت سامنے ہو تو پھر خود غرض رکھ رکھاؤ کا آدمی، بیچارہ پھنسا اس لیے کہ خوبصورت عورت اس کی کمزوری ہے۔ ایک مسلمان لڑکی کو داشتہ بنا رکھا ہے، اس راز کو راز رکھنے کی قیمت ادا کرنے کے لیے بروکر بن گیا۔ توئیں جیم، مسلمان بنیا، مایا کا سانپ، شکل پر ہر وقت مسکینی کی پھٹکار، بظاہر منکسر المزاج، اصولوں کا زبردست حامی مگر ان اصولوں کا جو اس کی ذات کو فائدہ پہنچا سکے۔ عیاش بیوی کا وفادار شوہر کے دولت کی شکل بیوی کے ذریعے دیکھی، ڈرپوک اتنا کہ اسے قتل کی دھمکی دے کر کسی کو بھی قتل کروا لو صرف تحفظ کی ضمانت پر۔ چے لام، بڑا انقلابی، بڑا فسادی، بڑا حرامی، مجھ سے بھی بڑا، دولت کو سونے میں تبدیل کرنے کا رسیا، لاکھوں کا آدمی، ہر وقت پھکڑ، بڑی کوٹھی میں جھونپڑی جتنا سامان، لون کو کھیت میں اس لیے تبدیل کر دیا کہ 12 مہینے مفت کی سبزیاں ملتی رہیں، کنجوسی کو کفایت اور کفایت کو اسراف بے جا سمجھنے والا، شادی اس لیے نہیں کی کہ جوانی کی توانائی صرف ہو جاتی۔ یہ تھے وہ 6 بروکر جن کے چہرے شانتا نے اپنی ڈائری میں لکھے تھے۔ بمبئی میں میری مصروفیات کی یادگار یہی ایک ڈائری ہے جو آج بھی میرے پاس ہے۔ اس ڈائری کی وجہ سے مجھے اپنی اسکیم کے دوسرے حصے پر عمل کرنے میں زیادہ آسانی ہو گئی، ورنہ شاید ذرا لمبا چکر پڑ جاتا۔ اس ڈائری کی وجہ سے نہ ہلدی لگی نہ پھٹکری، رنگ چوکھا آ گیا۔ شانتا بہت بوگس اور بودا آدمی ثابت ہوا۔ میں سمجھا تھا کہ CID کا آدمی ہے، سخت جان ہوگا اور آسانی سے کچھ قبول نہیں کر سکے گا۔ وہ واقعی ایک نازک طبع شخص تھا، وہ تکلیف تو برداشت کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تیسرا منٹ بھی نہیں گزرنے پایا تھا کہ وہ ہانپ گیا اور ہم سے مکمل تعاون کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ اس نے ہمیں ان 6 قومی دلالوں کے نام اور پتے بھی بتا دیے جن کے چہرے ابھی آپ سن چکے ہیں۔ ان کے نام علیل ترتیب یہ تھے: شام دت، قادر مٹھا، لالا مول چند، ماوا لنکر، طیب جی اور چونی لال۔ یہ نام میرے لیے تو نہیں، البتہ مہندر اور جمشید کے لیے چونکا دینے والے تھے۔ ان کے بارے میں شانتا نے اپنی ڈائری میں جو کچھ لکھا تھا وہ بھی بیشتر ان دونوں کے لیے انکشافات ہی تھے۔ یہ سب ہی سیاسی حلقوں میں جانی پہچانی شخصیتیں تھیں۔ قومی سطح پر اگرچہ ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی مگر مقام سیاست میں وہ ستون کی حیثیت رکھتے تھے۔ ان تمام معلومات کے بعد ہم نے شانتا سے ان تمام بروکروں کے نام وہ پرچیاں بھی لے لیں جو بقول شانتا کے ہنڈیاں تھیں۔ ہر ہنڈی 30-30 ہزار روپے کی تھی۔ پرچی پر سب سے اوپر کی سطر میں بروکر کا نمبر لکھا تھا، یعنی شام دت کے لیے لکھا تھا بروکر نمبر 1۔ دوسری سطر میں رقم لکھی تھی 30,000۔ 30,000 کے ہندسوں کے دائیں بائیں شانتا نے اپنے مختصر دستخط کیے تھے جنہیں انگریزی میں انیشل کہتے ہیں۔ آخری یعنی تیسری سطر میں اس نے اپنے دستخط کیے تھے۔ ان پرچیوں کو اس نے مخصوص رنگ کے لفافوں میں رکھوایا تھا۔ ہر بروکر کے لیے الگ الگ رنگ کا لفافہ تھا۔ یہ لفافے اسی الماری میں رکھے ہوئے تھے جہاں سے ڈائری ملی تھی۔ اس وقت میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر اس نے ذرا سا بھی دھوکہ دیا تو اس کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اس پر اس نے مجھے اسی ڈائری کا وہ صفحہ پلٹنے کے لیے کہا جس پر اس نے 6 بروکروں کے چہرے لکھے تھے۔
پھر اس نے ان چہروں کے اختتام پر لکھے ہوئے حروف کی طرف توجہ دلائی۔ ان پر علل ترتیب لام، نون، پے، ہے، سین، خے کے حروف تحریر تھے۔ اس نے بتایا کہ یہ حروف لال، نیلے، پیلے، ہرے، سفید اور خاکی رنگوں کے مخفف کے طور پر لکھے ہیں۔ ان لوگوں کو ہمیشہ اسی رنگ کے لفافے میں ہنڈیاں بھیجی جاتی ہیں جو ان کے لیے مخصوص ہیں۔ اگر غلط رنگ کا لفافہ کسی کے پاس بھی پہنچ جائے تو وہ لفافہ لے جانے والا خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ سوچ لو شانتا، میں نے کہا، ہم میں سے ایک آدمی یہاں رہے گا۔ اگر ان لوگوں کے پاس جانے والے دونوں میں سے کوئی بھی خطرے میں پڑا تو تمہاری موت بڑی اذیت ناک ہوگی۔ میں تمہیں سائنائڈ سے نہیں ماروں گا، چھری سے تمہارے جسم کی ایک ایک بوٹی اتاروں گا اور اس وقت تک اتارتا رہوں گا جب تک کہ تم ہلاک نہیں ہو جاؤ گے۔